الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجیب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم سورۃ الفتح کی رکو نمبر 2 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفتح کے رکو نمبر 3 کے خلاصے سے. ذکر ہوا ہے بیعت علی الموت کرنے والوں کے لیے بشارتیں. تیسرے رکوع میں اللہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی. اللہ انہیں انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا. بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے. اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی. ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی. رکو نمبر 4 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف. چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نست نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی. مناسب قوت فراہم ہوتی ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا. غلبہ دین کی مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملہ میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی رضا اور فضل کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں. کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہروں پر جگمگاتا رہتا ہے. اللہ نے ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں. ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے برآمد ہوئی. اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور وہ اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی. کھیتی لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے ثمرات دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کافر اس سرز و شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. وہ چلتے رہیں. اللہ تو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلوص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرما دے گا. سورۃ الحجرات. یہاں پہ سورۃ الفتح ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورۃ الحجرات کا، جس میں اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات کا بیان ہے. رکو نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں. پہلے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اسلامی ریاست میں دستور کے اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد پر فراہم کرے گی. ان کے احترام و آداب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ. اگر کسی نے
اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کے طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے وہ گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ تمام اہل ایمان بھائی ہیں، اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا کر ان پر مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ رکوع نمبر 2، تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان مجلس برائیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق اڑانا، طعنہ دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا اور غیبت کرنا ایسے برائیاں ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق مخلوق اور ایک مرد اور عورت کے اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کے مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، جبکہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ قلبی یقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دی اور مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اگر ہمارا یہ کردار ہے تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کا اندیشہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے مکمل کیا ہے سورۃ الحجرات۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ الخوف کا۔ سورۃ الخوف اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلقات کا بیان ہے۔ سورہ میں رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے ہیں۔ وسیع و عریض آسمان جیسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والی خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے نباتات جو اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی بار بنایا وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ افسوس، ہر دور میں جھٹلانے والے شک و شبہات کا شکار اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 2 اللہ کی صفت علم کا بیان۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ اللہ جواب دے گا کہ میں نے تمہیں جرائم کی سزا پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں۔ اب گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے تمام جنات اور انسان دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 3 حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 ذریعے۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بنے گی، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کے معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جنت میں ان کے ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے، لیکن معرفت حق سے دو طرح کے لوگ فیض یاب ہوں گے۔ ایک وہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوں، ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کریں گے۔ البتہ جن کے دل زنگ آلودہ ہوں، وہ بھی اگر توجہ سے حق کا پیغام سنتے رہیں تو دلوں کا زنگ اترے گا اور حق کا نور
اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منصور کر دے گا، اترے گا، اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ یہاں پہ ہم نے مکمل کیا ہے سورۃ الخوف۔ اب آغاز کر رہے ہیں سورۃ الذاریات کا۔ سورۃ الذاریات جس میں تذکیر بالقرآن کا شاہکار ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ جس طرح تیز ہوائیں بھاری بادل لاتی ہیں، بادل برستے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہیں، اس طرح اللہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں۔ غور کرو کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد بار بار پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پر سرور دینا اور برائی پر خلش پیدا کرنا اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہم نے 26واں پارہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آغاز کریں 27ویں پارے سے۔ 27واں پارہ جس میں سورۃ الذاریات کے 2 رکوع اور سورہ طور تا سورہ حدید پر 6 مکمل صورتیں شامل ہیں۔ رکوع نمبر رکوع نمبر 2، جی ہاں، سورۃ الذاریات کا رکوع نمبر 2، مجرم قوموں کے جرائم اور ان پر عذاب۔ سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکیوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں قوم لوط علیہ السلام، آل فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے جرائم اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 3، انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے بلند و بالا آسمان اور وسیع عرض زمین بنائی اور اللہ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ اس نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح زمین آسمان کا جوڑا ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے۔ آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنا مقصد زندگی کو پورا کریں۔ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آخرت میں رسوائی کا سامنا کریں گے۔ اس پہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سورۃ طور کا اب ہم آغاز کریں گے۔ کافروں کے لیے پرجلال وعید۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے۔ اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں نیک انسان کو اس کے نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ جنتی کہیں گے کہ ہمیں یہ انعام اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں غافل نہیں تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ رکوع نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب۔ دوسرے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن مجنون اور شاعر ہونے کا بہتان لگا رہے تھے۔ جواب دیا گیا کہ یہ عقل کے اندھے غور کریں کہ کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہستی کاہن مجنون اور شاعر ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلہ میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائیں۔ ان سے للکار کر پوچھا گیا کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟
خود ان کی ذات کو کس نے بنایا ہے؟ کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اور اگر وہ ہر ڈرمی سے باز نہ آئے تو عنقریب اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ مکمل ہوا ہے سورۃ طور، آغاز ہو رہا ہے سورۃ النجم کا۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ حضرت رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملکوتی صورت میں دیدار۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کی ہے، جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ گویا ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک دو راویوں کے ذریعے پہنچا۔ ایک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی ملکوتی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل فرمائی، اس وقت پورا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے وجود سے چھپ رہا تھا۔ دوسرے مرتبہ شب معراج میں جب وہ آسمانوں پر بیری کی ایک ایسے درخت کے پاس ظاہر ہوئے جو جنت کے قریب ہے، اس بیری پر اس وقت اللہ کی انوار تجلیات کے عظیم مظاہر چھائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور آیات الہی کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ خوب جم کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھرپور حوصلہ نظر تھا، البتہ نگاہوں نے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا۔ رکوع نمبر 2 جس میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس دعویٰ کی تردید کی گئی کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ واضح کیا گیا کہ سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے اور اس کے حق میں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ روز قیامت اصل فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، برے لوگوں کا انجام برا ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے ہر صورت سے بچتے ہیں انہیں بخشش اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہر انسان کی نیکی سے واقف ہے، لہٰذا نیکیوں کی تشہیر نہ کیا کرو، دکھاوے سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ رکوع نمبر 3 انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ عنقریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوششوں کا پورا بدلہ دے گا۔ واضح کیا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے۔ خوشی، غمی، زندگی، موت، خوشحالی یا تندرستی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی نے سابقہ قوموں کو ان کی سرکشی پر ہلاک کیا۔ خیر اس میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پوری زندگی میں اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ سورۃ النجم یہاں مکمل ہوئی ہے اور اب ہم آغاز کریں سورۃ القمر کا۔ سورۃ القمر جس میں اللہ کے غیظ و غضب کا پرجلال مظہر سامنے آیا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی، وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد نے بھی ایسی روش اختیار کی کہ قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن حکیم ایسی مشکل کتاب نہیں ہے جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہوں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن ہدی للناس
یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اس سے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم کا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ سعادت علماء کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رکو نمبر 2، مجرم قوموں پر اللہ کا عذاب۔ دوسرے رکوع میں قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کو اللہ نے شدید زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ ہم جنس پرستی کا مکروہ جرم کرنے والے ایسے بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ رکوع نمبر 3، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ عنقریب وہ حزیت سے دوچار ہوں گے۔ روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے اور اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ متقی اللہ کے قربت کے مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اختتام ہوا ہے یہاں پہ مکمل ہوئی سورۃ القمر۔ اب آغاز کر رہے ہیں ہم سورۃ الرحمن کا۔ سورۃ الرحمن جس میں قرآن حکیم کی زینت کا بیان ہے۔ رکن نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کی گئی۔ اللہ کی چوٹی کی شان ہے صفت رحمان، چوٹی کا علم ہے علم قرآن، چوٹی کی مخلوق ہے انسان، اور انسان کا چوٹی کا وصف ہے قوت بیان۔ اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے قرآن حکیم کا سیکھنا اور سکھانا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کے بعد مختلف مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی کہ کائنات کی ہر شے میں توازن ہے، تو یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہائی پسندی سے اجتناب کریں۔ رکن نمبر 2، اس میں انسانوں اور جنات کی بے بسی کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مظاہر قدرت بڑے حسین ہیں لیکن فنا ہونے والے ہیں، ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ انور اپنی پوری آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگا کر ہم بھی دائمی راحت و سکون اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان اور جنات کو ان کے بے بسی سے آگاہ کیا گیا، چیلنج دیا گیا کہ تم اگر خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ جو ایسا کرے گا اس سے آگ اور دھوئیں سے لرے شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا کیا کہ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں انہیں دھیکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ رکوع نمبر 3 جس میں 2 طرح کی جنتوں کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں اصحاب الیمین اور مقربین کے جنتوں کا ذکر کیا گیا۔ اصحاب الیمین وہ سعادت مند ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی جنت باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی۔ ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر اور موتی مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہری سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کی اقتدار محلظ رہیں۔ وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرمائے ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ الرحمن مکمل ہوئی۔ آغاز ہو رہا ہے سورۃ الواقعہ کا۔ سورۃ الواقعہ میں آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم۔
پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ایک مقربین جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے حساب الیمین جنہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسمان حساب کے بعد وہ بھی جنت میں جائیں گے، تیسرے اصحاب الشمال جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ پھر اس رکوع میں مقربین اور اصحاب الیمین کو ان کی جنتوں میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 2، اصحاب الشمال کا برا انجام۔ دوسرے رکوع میں ان عذابوں کا بیان ہے جن کا اصحاب الشمال جہنم میں سامنا کریں گے۔ یہ بدنصیب دنیا میں آسودہ حال تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان سوالیہ اسلوب میں ہے۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے آگ کس نے بنائی؟ بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ آج کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو قرآن حکیم سے جڑنے کا شوق پیدا فرمائے، قرآن حکیم کی باتوں کو سمجھنے کا شوق پیدا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کا شوق پیدا فرمائے اور قرآن حکیم کو عام کرنے کا شوق پیدا فرمائے، قرآن حکیم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔